بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، بڑی امیدوں اور دعاؤں کے بعد ہم سب نے ماہ رمضان کا استقبال کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا رمضان گزر چکا ہے، گنتی کے چند دن باقی ہیں، اور ہم سب آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ماہ مبارک کی سب سے مبارک گھڑیاں یہی آخری عشرہ ہے، آخر کے 10 دن ہے۔ آخری عشرے میں سب سے اہم رات، جسے ہم اور آپ شب قدر، لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں کون سی عبادتیں ہونی چاہیے، عبادتوں کی فضیلتیں اور برکتیں کیا ہیں، مختصراً لیلۃ القدر کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور لیلۃ القدر کے تعلق سے یہ باتیں تقریباً ہم ہر سال سنتے ہیں،
سنانے کا مقصد یہ ہے یاد دہانی کروانا، ترغیب دلانا، تاکہ ہم سب دوبارہ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر سکیں۔ لیلۃ القدر کے 2 نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، ایک لیلۃ القدر اور ایک لیلہ مبارکہ، یعنی یہ رات قدر و منزلت والی رات ہے۔ بعض مؤلفین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس انسان کی قدر اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی، اس رات میں عبادت کر کے اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس رات کا نام ہے قدر والی رات۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں میں لت پت ہونے کی وجہ سے ہماری عزت، ہمارا مرتبہ گھٹ چکا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی نگاہ میں محترم بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ ہمیں ایک رات دے رہا ہے جس رات کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اے نبی آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ اس رات کا ایک نام اللہ رب العالمین نے لیلۃ المبارکہ رکھا ہے۔ یہ رات سراپا برکت والی ہے، خیر والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں اس رات میں رکھی ہے کہ سال کی بقیہ راتوں میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں نہیں رکھی ہے۔ گویا ایک مرتبہ پھر ہم سب اس رات میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو اتنی زیادہ فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ لیلۃ القدر کو جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کو اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا پاکیزہ کلام اس رات میں ہی اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس رات میں اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل فرمایا وہ کس مہینے کی رات تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ گویا یہ رات جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑی ہی قدر و منزلت والی رات ہے، اللہ کے کلام سے جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کے مقام کو بڑا اونچا کر دیا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین اس رات کے ذریعے سے ہم اور آپ کو یہ میسیج اور پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کے اس کلام سے، اللہ کی باتوں سے اپنے تعلقات کو جوڑ لیں، اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ قرآن کے ساتھ جس کا بھی رشتہ جڑ جاتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے جن جن چیزوں کا تعلق جڑتا چلا گیا اللہ رب العالمین انہیں سرداری سے نوازتا چلا گیا۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر نازل ہوا اللہ رب العالمین نے اسے فرشتوں کا سردار روح الامین بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جس نبی پر اس کلام کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اسے سید الاولین والآخرین بنا دیا۔ اول سے آخر تک جتنی انسانیت ہے سب کا اللہ رب العالمین نے سردار بنا دیا۔ جس بستی پر اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام بستیوں کا اسے لیڈر اور سردار بنا دیا۔ مکہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ام القری قرار دیا ہے، اور جن صحابہ کرام کی موجودگی میں، جن لوگوں کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو
نازل فرمایا، انبیاء کرام کے بعد سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت کو بنا دیا ہے۔ غرض یہ کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ جڑتا چلا گیا، اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے رشتے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ آج ہمارا رشتہ، آج ہمارا تعلق اس قرآن سے دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی برکتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں سے ہم قریب ہو جائیں، اللہ کی محبتوں سے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بن جائیں، اللہ کی نگاہ میں ہمارا قدر و منزلت بڑھ جائے، تو اللہ کے اس کلام سے اپنے تعلقات کو جوڑیے۔ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں اللہ کے اس کلام کے لیے وقت نکالیے اور زیادہ سے زیادہ اس کلام میں غور و فکر کیجیے۔ آپ کی زندگی میں ایسی ترقی آئے گی، ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی رحمتیں آئیں گی اور ایسی سکینت آئے گی کہ زندگی میں آپ تجربہ کریں گے۔ جن لوگوں نے تجربہ کرتے ہوئے اس کلام کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دیا ہے۔ آج ہمیں ٹینشن ہے، غم ہے، ڈپریشن اور پریشانیاں ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ جو چیز اللہ کے کلام سے جڑ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی منزلت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آنے والی رات کو لیلۃ القدر بنا دیا، آنے والی رات کو لیلۃ المبارکہ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت ہی اتار دیا ہے، جسے سورۃ القدر کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ مکمل سورت قیامت تک یہ پڑھی جاتی رہے گی اور اس رات کی یاد کو تازہ کرواتی رہے گی۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین اتنے زیادہ فرشتوں کو اس دھرتی پر اتارتا ہے کہ یہ دھرتی بھی تنگ پڑ جاتی ہے، اور اس سرزمین پر، اس زمین پر صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ روح الامین جبرائیل امین کے ساتھ وہ فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں وہ اس دھرتی پر اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب نقشہ یوں کھینچا ہے، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر جتنے کنکر ہیں، جتنی کنکریاں ہیں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے اس سرزمین پر اترتے اور نازل ہوتے ہیں۔ کیسے وہ رات بابرکت نہ ہو جس رات میں فرشتوں کے سردار زمین پر تشریف لاتے ہوں، وہ رات قدر و منزلت کے اعتبار سے کیوں نہ ہو کہ جس رات میں روح الامین اس سرزمین پر تشریف لاتے ہوں۔ اللہ کے وہ نورانی مخلوق جو کبھی بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہم گنہگار اس زمین کو ناپاک کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاکیزہ بندے اس سرزمین میں تشریف لاتے ہیں، لہذا اس کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین نے سلامتی والی رات قرار دیا ہے۔ یہ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ کئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ رات کا ایک حصہ یا چند منٹ کے لیے یا چند گھنٹے کے لیے یہ رات آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر یہ رات چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی اذان تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جو اس رات میں، جو ان لمحات میں جتنی زیادہ عبادتیں کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ 21ویں ہے، 22ویں ہے، یعنی 10 راتوں میں سے کون سی ایسی رات ہے جسے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر قرار دیا ہے، یہ لیلہ مبارکہ قرار دیا ہے؟ بہترین قول یہ ہے
کہ آخر کی جو 5 راتیں ہیں پاک راتوں میں اسے تلاش کیا جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی 10 راتیں جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے محنت اور جستجو کیا کرتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اتنی مبارک رات کے لیے ہم 10 رات اللہ کے لیے بیدار رہیں۔ حالانکہ ہماری اکثریت 30 کی 30 راتیں جاگتی ہے، لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں مقصد اللہ کی رضامندی ہے اور لیلۃ القدر کا حصول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو پاک راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اس ایک رات کو تلاش کیا کرو، جستجو کیا کرو۔ اس رات میں یعنی خاص طور سے ان آخری راتوں میں کون سی عبادت سب سے افضل ہے اور بہترین ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی مسلمان اللہ کے لیے ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر میں تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خاص طور سے اس رات میں ہم اور آپ لیلۃ القدر کی خاص طور سے جو راتیں ہیں، ان راتوں میں تراویح کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور تراویح کا اہتمام کے ساتھ ساتھ لمبا قیام کریں، اس لیے کہ جب پوری رات بیدار ہی رہنا ہے، جاگنا ہی ہے، شب بیداری کرنی ہے، تو بہتر ہے اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم لمبا قیام کریں۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر شروعات کی راتوں میں لمبا قیام ہوتا ہے اور کئی حفاظ آخری راتوں میں چھوٹا اور مختصر قیام کیا کرتے ہیں، حالانکہ لمبا قیام ان آخری راتوں میں ہونا چاہیے تاکہ لمبا قیام کا ہمیں ثواب مل سکے۔ اور اگر ہم نے اس دن لمبا قیام کیا ہے، زیادہ پارے سماعت کیے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی یہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں یہ تراویح، یہ تہجد، یہ قرآن کو سننا، اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ بندے نے 1000 مہینے سے بہتر عبادت کی ہے۔ اور ہم اور آپ اتنے سال زندگی گزارتے نہیں ہیں، ایک مہینے کو اگر تقسیم کیا جائے تو 83 یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور بہت ہی کم ایسے مسلمان ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اتنی لمبی عمر دیتا ہو۔ وہ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم سب دنیا میں ڈیوٹی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلسل 8 گھنٹے لگاتار بغیر کچھ کھائے ہمیں اور آپ کو ایک دن صرف 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، اگر 8 گھنٹے حق ادا کر دو گے تو 1 مہینے کی تمہیں سیلری دی جائے گی۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو 1 منٹ بھی سستی برت سکے، لیکن یہاں صرف 1 مہینہ نہیں ہے، صرف 1 سال نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ رب العالمین ثواب دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کاہلی کے شکار ہیں، سستی کے شکار ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری عشرے میں اس رات کو رکھا ہے۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر سال میں 1 رات ہوتی اور اللہ رب العالمین یہ نہ بتاتا کہ سال میں کون سی رات ہے، تو ہم پورے سال اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے، شب بیداری کرتے اور پوری رات اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتے رہتے۔ لیکن اللہ کتنا
کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں آفر دے رہا ہے کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنا ہے، اور اس رات کو تلاش کرنے کے بعد اگر صحیح معنوں میں اس کے حق کو ہم اور آپ نے ادا کر دیا تو جتنی زندگی ہماری نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کو لکھ دیتا ہے۔ جو مسلمان اس رات میں 2 رکعت کا حج ادا کر دیتا ہے گویا اس کے نامہ اعمال میں 83 سال تک 2 رکعت پڑھنے کا ثواب اللہ رب العالمین درج کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت اور کتنی برکتوں والی یہ رات ہے۔ اس رات کی ایک اہم عبادت یہ ہے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اپنی مغفرت کے پروانے کے تعلق سے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کئی مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ گویا مسلمان اس رات میں اللہ رب العالمین سے بار بار اصرار کرے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے، اور وہ غفور ہے غفار ہے، اس کی غفوریت کا حوالہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین سے یہ کہے کہ اللہ اس رات مجھے معاف فرما دے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے تو اس رات سب سے زیادہ میں کس دعا کا اہتمام کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بار بار پڑھتے رہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا میں صرف یہی سوال کیا گیا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، تو درگزر کو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی درگزر کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں پر میرے عیبوں پر تو پردہ ڈال دے۔ تو بار بار اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں اور اس دعا کے معنی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جستجو کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوششیں کیا کرتے تھے، کتنی محنتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود اور یہ سرٹیفکیٹ دینے کے باوجود کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتیوں کے سردار ہیں، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادتوں کا عالم کیا ہے؟ جبکہ آپ ان 10 دنوں کے علاوہ بھی اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کے آنکھوں خشک ہو جاتے تھے، بار بار روتے تھے، سوالات کرتے تھے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتے تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ کا معمول اور زیادہ بدل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں، ان آخری 10 دنوں میں جتنی کوشش کیا کرتے تھے، جتنی محنت کیا کرتے تھے، آپ سال کے بقیہ دنوں میں، بقیہ راتوں میں اتنی آپ محنت نہیں کرتے، آپ کوشش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سال کی بقیہ راتوں میں آپ سوتے بھی تھے، آپ قیام اللیل بھی پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ان 10 راتوں میں آپ کا معمول یہ تھا اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، یعنی 20 کے بعد جب آپ رمضان میں داخل ہو جاتے تھے، شد مئزرہ، آپ تہبند کو کس لیتے تھے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے، آپ مضبوطی کے ساتھ تیاری کر لیتے تھے اور پوری رات شب بیداری کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، دعائیں کیا کرتے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف آپ اکیلے عبادت نہیں کرتے تھے
بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بیدار کیا کرتے تھے، انہیں اٹھایا کرتے تھے، انہیں جگاتے تھے، انہیں ترغیب دلاتے تھے، رغبت دلاتے تھے۔ ہم اور آپ جب یہاں جاگتے ہیں تو گھر میں بیوی بچوں کو یہ بتلائے کہ یہ رات کتنی قیمتی رات ہے، یہ رات کس قدر قدر و منزلت والی رات ہے، یہ رات کتنی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین سال بھر کے فیصلے کرتا ہے، لہذا آج کی رات جو ہمارے تعلق سے، ہماری زندگی اور موت کے تعلق سے، ہماری روزی کے تعلق سے سال بھر کا اللہ فیصلہ کر رہا ہے، فیصلے کی کاپی اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس رات جاگتے رہیں، بیدار رہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے رہیں، دعا کا اہتمام کرتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہمارا نام اعمال سال بھر کا چھٹا اللہ آج کھولنے والا ہے، کس کو موت آنے والی ہے، کون سا بچہ اس سال دنیا میں آنے والا ہے، کسے اس سال زیادہ روزی ملنے والی ہے، کس کی روزی اللہ تنگ کرنے والا ہے، تمام فیصلے اللہ اس رات شادی کرنے والا ہے، تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، ہم اور آپ اللہ کو منانے کی کوشش کریں، لیکن اس کے الٹے، اس کے برعکس ہمارا رویہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم جو آخری رمضان میں، آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں، ہم نے اس مہینے کو کھانے اور پینے کا مہینہ بنا لیا ہے، زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں خرچے کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دکانیں سجائی جاتی ہیں، دکانیں لگائی جا رہی ہیں، اور سب سے زیادہ مسلمان کھانے اور پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو روزے کے ذریعے سے یہ میسیج اور پیغام دے رہا ہے کہ کم کھانے کی عادت ڈالیے، صرف 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 کھانے پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھیں، لیکن جو ہی افطار کرتے ہیں اس وقت کھاتے ہیں، نماز کے بعد کھاتے ہیں، تراویح کے بعد کھاتے ہیں، آدھی رات کے بعد کھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ راتیں، یہ دن صرف کھانے اور پینے کے لیے ہیں۔ ہم اور آپ ان قیمتی اوقات کو ضائع برباد کر رہے ہیں، جو قیمتی اوقات اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے۔ جو مسلمان ان راتوں کو ضائع کر دیتا ہے، ان راتوں کی قدر و منزلت کو پہچانتا نہیں ہے، ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کے یہاں ایسے انسان محروم انسان ہے، بدنصیب انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم، کہ جو شخص اس رات کو محروم کر دیا گیا، یعنی خیر کے قریب تک نہ گیا، اور ان راتوں کو غیبت میں، چغلیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، فتنے اور فساد میں اور یوں ہی ضائع برباد کر رہا ہے، حقیقت میں وہی انسان ان راتوں کو ضائع برباد کر دیتا ہے جس کے نصیبے میں اللہ رب العالمین نے محروم لکھ دیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے جتنی راتیں آج تک ہمیں مل چکی ہے ان سب کا جائزہ لیں تو ہم سب یہی کہیں گے، آج تک ہم محروم ہی رہے، صرف چند گھنٹے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی تلاوت قرآن کا اہتمام شروع ہوتا ہے پھر کھانے اور پینے کی مجلسیں شروع کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی مسجد میں کھانے اور پینے کا اہتمام نہ ہو تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس مسجد میں پیسے خرچ کرنے والوں کی کمی ہے، لہٰذا دیکھا دیکھی کہ فلاں مسجد میں چکن کھلایا جاتا ہے، فلاں مسجد میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہم سب صرف کھانے اور پینے میں اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، اور وہ رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات تھی، ہم ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے یوں ہی ضائع و برباد کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کہ نگاہ میں بہتر بننے کے بجائے اور اپنی مغفرت کرنے کے بجائے زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے مسلمانوں اس کی قیمت کو سمجھیے، یہ اللہ کا قیمتی تحفہ ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، نہ جانے اگلے سال یہ قیمتی تحفہ ہمیں ملے نہ ملے، زندگی رہے نہ رہے، اور زندگی رہے تو نہ جانے صحت رہے نہ رہے، عافیت رہے نہ رہے، امن رہے نہ رہے، اس لیے کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے ہم اور آپ اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کریں اور پکا تہیہ کر لیں ان راتوں میں کہ اللہ آج تو ہمیں معاف فرما دے، اب زندگی بھر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
موت کے آنے تک تیری عبادت کرتے رہیں گے، تجھے راضی کرنے والے کام کرتے رہیں گے، سچی نیت کے ساتھ ان راتوں کا استقبال کرو گے، اللہ رب العالمین جیسی نیت ویسی برکت دے دیتا ہے۔ اگر سچی نیت کے ساتھ ان راتوں میں عزم کریں گے، عزم مصمم کر لیں گے، اللہ رب العالمین زندگی میں برکتوں کو داخل فرمائے گا، سکینت کو نازل فرمائے گا، اور زندگی کے جتنے ٹینشن ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین سب دور فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلہ مبارکہ نصیب فرما دے، اور اس کا صحیح حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ آخری عشرے میں مسجد کے کونے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، یعنی 10 دن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنا پورا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیتے تھے۔ زندگی کے آخری پڑاؤ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ آپ نے کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ ضرورت ہے ہم سب اعتکاف کی اہمیت کو سمجھیں، اور خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو مسلسل 11 مہینے دنیا میں مست رہتے ہیں یا انہیں وقت نہیں ملتا ہے، وہ کم سے کم سال کے 10 دن آخری عشرہ اللہ کے لیے وقف کر دے، اور مسجدوں میں آ کر کے ایک کونے میں اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ریاستیں، محنتیں، کوششیں کرے تاکہ سال کے باقی دن بھی ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ آج کل جو عمر دراز ہیں، 40 برس ہیں، 50 کے قریب ہے، وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ پہلے حالانکہ یہی لوگ اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں 1 یا 2 آدمی اعتکاف کرتے تھے، 40 اور 50 پلس ہی کرتے تھے، اور آج کل زیادہ تر 40 سے کم والے ہی اعتکاف کرتے ہیں۔ جتنے چھوٹے اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف میں گڑبڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کے یہاں اعتکاف سونا، کھانا، پینا، گپ شپ کرنا ہے۔ جتنی مسجدوں میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، اعتکاف نام رہ گیا ہے فضول کاموں کا۔ اعتکاف میں فضولیات زیادہ ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اعتکاف کا حق ادا کریں۔ اعتکاف جب آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جانے کی، تو بہتر ہے کچھ دنوں کے لیے دنیا سے اپنے رشتے کو کاٹ لے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ اور وہ بھائی جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اعتکاف والوں کے پاس بلا کسی ضرورت کے نہ جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے دے، اعتکاف میں عبادت کرنے دے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے دے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی خیر کی دعائیں کریں گے، سعادت اور برکتوں کی دعائیں کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ انہیں زیادہ کھلایا جاتا ہے کہ اعتکاف والوں کو کھلائیں گے، یہ راضی ہو کر زیادہ دعائیں دیں گے۔ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ آرام کرتے ہیں، پھر سوتے رہتے ہیں، اور پیٹ بھاری ہونے کی وجہ سے رات میں بھی نہ قیام کا حق ادا کر پاتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کا حق ادا کر پاتے ہیں، بلکہ صرف نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو زیادہ کھانا اور پینا یہ حقیقت میں سستی کی علامت ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ کے لیے عبادت کریں، اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں کم سے کم آخری عشرے کی جو راتیں ہیں اللہ کے گھر میں آئے، یا آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں عبادت کریں اور عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، شاید اللہ رب العالمین اسی عبادت سے خوش ہو جائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین نیک لوگوں میں شمار فرما لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہم سب کو ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ المبارکہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اور باقی کے جو چند دن ہیں ان کو بھرپور عبادت میں صرف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے کالے پڑ چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، تو غفور ہے، غفار ہے۔
تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے منہج کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہماری محتاجگیوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ تو غنی ہے، تو صمد ہے، ہم سب فقیر ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو تو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، اور جو نعمت اولاد سے محروم ہے اے اللہ ان کی جھولیوں سے نیک اولاد سے بھر دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں الفت محبت بھر دے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے انہیں نیک جوڑا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے خاندان میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان کا ماحول بدل رہا ہے، کس طریقے سے دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو نہتے ہیں، کمزور ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ہماری اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ تو غفور ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ مسلم ممالک پر رحم فرما، جہاں کہیں مسلمانوں کو اللہ ذلیل کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ان سب کو ظالموں کے چنگل سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ ہمارے جو بھائی اے اللہ بے قصور جیلوں میں سڑ رہے ہیں اے اللہ تو انہیں آزادی عطا فرما دے، اے اللہ تو انہیں آزادی عطا فرما دے۔ ہمارے مردوں پر اللہ رحم عطا فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ ہمارے جو بھائی مقروض ہیں، قرض کی وجہ سے اللہ دبتے چلے جا رہے ہیں، انہیں قرض سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔